اٹھا لے فرتے محبت میں جو غموں کے پہاڑ، نہیں کسی کا نہیں یہ جگر حسین کا ہے۔ آج وہ دن ہے کہ جس میں آقا حسین ایک عجیب طرح سے مشغول ہیں، عجیب مصروفیت ہے، عجیب ماحول ہے۔ کسی کہنے والے نے ایک منظر کشی کرنے کی کوشش کی اس ماحول کی اور آقا حسین کے ان لمحوں کی کہ جو آقا حسین نے عاشورہ کے دن کربلا میں گزارے ہیں۔ کسی کو روانہ کرتے ہیں، کسی کا لاشا اٹھا کر لاتے ہیں، کسی دوسرے کو روانہ کر رہے ہیں، کسی تیسرے کا لاشا اٹھا کر لا رہے ہیں۔ بس اس کو کسی نے اپنے شعر میں کہنے کی کوشش کی کہ کبھی لاش اٹھائی کبھی رو دیے، کبھی لاش اٹھائی کبھی رو دیے، اسی شغل میں شاہ دن بھر رہے۔ عزیزو بڑا سخت ہے آج کا دن۔ میر انیس نے ایک مرثیہ لکھا اور اس کا پہلا مصرع جب پڑھنے والے نے پڑھا تو اس نے کہا کہ میر انیس بعد کے مصرے اور اشعار نہ لکھتے تو یہ پہلی سطر کافی تھی کہ آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے۔ عزیزو جب کسی کا کوئی چلا جاتا ہے نا، پروردگار اس کو صبر دے دیتا ہے، بالآخر قریبی آتے ہیں، غم میں شریک ہوتے ہیں، فقط ان کا کہہ دینا بھی اس کو حوصلہ دے دیتا ہے کہ تمہارا جوان چلا گیا، تمہارا بچہ دنیا سے چلا گیا، ہم تمہارے غم میں شامل ہیں۔ عزیزو حسین کے دکھ بڑے عجیب ہیں۔ اصغر کے جانے کا دکھ اپنی جگہ، اکبر کے سینے کی برچی اپنی جگہ، عباس کے کٹے بازوؤں کا تصور اپنی جگہ، لیکن ایک دکھ تھا جو ان سب سے بڑھ گیا تھا اور میر انیس پھر یہ لکھنے پر مجبور ہو گئے۔ حسین کا وہ دکھ ذرا تصور کرنا، آج پورا دن اگر یہ ایک شعر یاد آ جائے تو گریہ کرتے رہنا تنہائیوں میں بیٹھ کر۔ کہتے ہیں عباس قتل ہو گئے، اکبر جدا ہوا۔ عزیزو دوسرا مصرع ذرا غور کرنا، عباس قتل ہو گئے، اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ عزیزو یہ دکھ ہے حسین کا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا، اور صرف حسین سے نہیں، کوفہ و شام تک کسی نے یہ نہ پوچھا کہ کیا ہوا، خوشیاں مناتے رہ گئے۔ عزیزو چند بار ودا کیا مولا حسین نے، زیادہ شاید نہ پڑھ پاؤں۔ ایک وہ ودا بھی تھا کہ جب خیمے سے نکلے تو اپنے ننھے پھول کو ساتھ لے جانا پڑا، جنگ کا نقشہ پلٹنا مقصود تھا، مرضی پروردگار تھی کہ جب اصغر کو لے کر کے گئے نا، تفصیل سے شاید نہ پڑھ پاؤں مولا اصغر کی شہادت، اور جب وہ سے شعبہ تیر اس نے اصغر کے گلے کا نشانہ لیا تو حسین بڑے نازک دل کے حامل تھے، ایک باپ تھے نا۔ عزیزو امام وقت تمام صفات میں کمال پر ہوتا ہے، باپ بھی تو تھے حسین، اس ہمدردی پدرانہ کے بھی کمال مرتبے پر فائز تھے۔ جب اصغر کی طرف تیر آ رہا تھا نا عزیزو، اصغر نے بڑھ کے تیر کو گلے پر لیا، فانقلب الصبی علی یدی الحسین، کہ بچے نے اپنا رخ پلٹ لیا۔ شاید یوں کہنا بہتر ہو کہ اصغر نے اپنا رخ نہ پلٹا، اصغر نے جنگ کا نقشہ پلٹ دیا۔ اور پھر جب اصغر کو لے کر کے آئے اور خیموں میں دیا تو کچھ دیر کے بعد حسین کو یہ وہ واحد لاشا ہے جو واپس لینا پڑا کہ کہیں بیبیاں اصغر کے لاشے پر مر نہ جائیں۔ اور پھر آقا حسین نے اپنے اس پھول کے لاشے کو پشت خیمہ پر خود اس گھر میں ریگ کربلا پر دفنایا۔ عزیزو یہ مرحلے گزرتے رہے، یہ مرحلے گزرتے رہے۔
اکبر کو جدا کر چکے، اصغر کو خاک و خون کے اندر غلطاں اس زمین کربلا میں سلا چکے، عباس کے بازو کٹ چکے، اب حسین وہ تنہا حسین ہیں کہ جن کو آخری جنگ کرنی ہے۔ لیکن عزیزو وہ آخری وداع ذرا سن لو حسین کی جنگ سے پہلے۔ جب آقا حسین ایک ایک خیمے میں گئے، انصار کے خیمے میں گئے، کسی کو نہ پایا، جب عباس کا خیمہ خالی دیکھا، جب اکبر و قاسم کو نہ پایا، اور پھر بیبیوں سے وداع کیا، ایک ایک کا نام لیا، بہن زینب خدا حافظ، بیٹی سکینہ خدا حافظ، سب کو خدا حافظ کر کے جب ارادہ کیا کہ اپنے بیٹے سید سجاد کو خدا حافظ کہیں، بیبیوں نے یہ خدا حافظی جب دیکھی، کوہرام بپا ہوا۔ اکبر گئے تھے، بیبیاں یوں نہ روئی تھیں، غازی قربان ہوئے تھے، بیبیاں یوں نہ روئی تھیں، کیونکہ حسین آقا ایک آس بن کر موجود تھے۔ لیکن آج حسین جا رہے ہیں، بیبیوں کو اپنی آس ٹوٹی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ جب یہ کوہرام بپا ہوا، یہ صدائیں بلند ہوئیں، آقا سجاد نے آنکھیں کھولی، پوچھا کہ کیا ہوا؟ اپنے بابا حسین کو خاک و خون میں غلطاں جب دیکھا، بہن پھوپھی زینب نے سہارا دے کر سید سجاد کو اپنی مسند پر بٹھایا۔ بابا سے پوچھتے ہیں، بابا یہ کیا کیفیت ہے آپ کی؟ بابا جنگ کربلا اس وقت کس مرحلے میں پہنچی ہے؟ ایک سوال کیا، شاید حسین کا دل پھٹ گیا ہو، زینب کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے سید سجاد کے اس سوال سے۔ کیوں یہ سوال کیا؟ جب بابا کی یہ حالت دیکھی نا کہ سر سے پیر تک خون میں ڈوبا ہوا ہے یہ پیکر، کہیں اصغر کا خون ہے، کہیں اکبر کا خون ہے، کہیں حسین کے اپنے بدن سے نکلا ہوا خون ہے، تو سوال کرتے ہیں کہ یہ مرحلہ کیوں آیا، یہ نوبت کیوں آئی؟ بابا حسین این امی العباس، جانتے تھے کہ آج چچا عباس ہوتے میرے بابا کی حالت نہ ہوتی۔ اے امی العباس، بتایا کہ بیٹا سجاد اپنے بازو کٹا کر تمہارا چچا نہر کے کنارے سو گیا۔ پھر سوال کیا، این زہیر ابن قین، زہیر کہاں ہیں؟ مسلم ابن اوسجہ کہاں ہیں؟ بابا ایک ایک کا جواب دے رہے ہیں، بیٹا سجاد وہ قتل کر دیے گئے، بیٹا سجاد وہ شہید کر دیے گئے، بیٹا سجاد وہ چلے گئے۔ ایک سوال سید سجاد نے وہ پوچھ لیا کہ اب حسین کے جواب دینے کا انداز بدل گیا، بابا حسین این اخی علی، میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ جانتے تھے کہ ایک بھائی کو بھائی کی خبر دینا آسان نہ ہے۔ بھائی حسن کی خبر مدینہ میں سن چکے تھے، اس کیفیت کا اندازہ تھا۔ اب وہ جواب نہ دیا گیا کہ تمہارے بھائی علی اکبر کو قتل کر دیا گیا، نہ بتایا گیا کہ اکبر کا سینہ کس طرح چھلنی ہوا، بس ایک جملے میں جواب دیا آقا حسین نے، اے بیٹے سید سجاد بس اتنا جان لو کہ اب یا تم بچے ہو یا میں بچا ہوں۔ عزیزو، جب یہ جملہ سنا نا سید سجاد نے تو پھوپھی سے کہتے ہیں، پھوپھی زینب میرا عصا لائیے، میری تلوار لائیے۔ تو بابا حسین نے پوچھا، بیٹا سید سجاد ارادہ کیا ہے؟ کہا بابا آپ نے خود ہی تو فرمایا کہ یا آپ رہ گئے ہیں یا میں رہ گیا ہوں۔ تو حسین ابن علی نے روکا، کہا نہیں بیٹا سجاد، آج تمہارے جہاد کا مقام نہیں ہے، تمہارا جہاد کوفہ کے درباروں میں ہوگا، تمہارا جہاد شام کے بازاروں میں ہوگا۔ سید سجاد یہ بیبیاں تمہارے حوالے، اے میرے بیٹے سجاد ان بچوں کا خیال رکھنا، اے میرے بیٹے سجاد خدا حافظ، تمہیں امامت کو برقرار رکھنا ہے۔ اتنا روئے دونوں باپ اور بیٹا ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈال کے کہ وہ منظر بیبیوں سے نہ دیکھا جا رہا تھا۔ اب آقا حسین نے خیمے سے رخصت ہونے کو چاہا اور ارادہ کیا تو یہ لشکر اعداء کا ایک مؤرخ ہے، وہ لکھتا ہے کہ ہم نے ایک منظر دیکھا۔ بس عزیزو آہستہ آہستہ کچھ باتیں اور سن لیجئے۔
ہم نے وہ منظر دیکھا کہ حسین کے خیمے کا پردہ کبھی ہٹتا ہے کبھی گر جاتا ہے، کبھی ہٹتا ہے کبھی گر جاتا ہے۔ ذرا غور سے دیکھا تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، حسین نکلنا چاہتے ہیں، بچے قدموں میں لپٹ جاتے ہیں۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ چھوٹے چھوٹے بچے نکلنے نہیں دے رہے۔ حسین ابن علی جب خیمے سے باہر آئے، فَنَظَرَ يَمِينًا وَشِمَالًا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کسی انصار میں سے کسی کو نہ پایا۔ یہ وہی حسین ہے کہ جو مدینہ سے روانہ ہوئے تھے نا عزیزو، تو جب سب کو سوار کروا چکے تو ایک آواز دی تھی، اخی عباس قدم لی جوادی، بھائی عباس میرا گھوڑا لاؤ، مجھے سوار کرواؤ۔ لیکن آج حسین نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کسی کو نہ پایا۔ کہا این مسلم ابن عقیل، این ہانی ابن عروہ، این حبیب ابن مظاہر۔ مولا فرماتے ہیں کیا دن آ گیا کہ میں تمہیں پکار رہا ہوں لیکن تم کوئی جواب نہیں دے رہے۔ یا فرسان الحیجا یا ابطال الصفا، آقا کے یہ درد بھرے جملے سننے تھے کہ تاریخ لکھتی ہے مقتل میں لاشیں تڑپنا شروع ہوئے۔ کہتے ہیں آقا موت نے ہمیں مجبور کر دیا۔ بس ایک مرتبہ پھر خیمے کا پردہ ہٹا، حسین کی یہ درد بھری آواز بہن سے برداشت نہ ہوئی۔ بہن زینب نے کہا بھائی حسین عباس نہیں ہے تو دل چھوٹا نہ کرو، آج زینب تمہیں سوار کروائے گی۔ زینب نے بھائی حسین کو نہ جانے کس طرح سوار کروایا۔ بی بی ایک سوال پوچھنے کی اجازت دے دیجئے۔ بی بی ابھی تو آپ بھائی حسین کو سوار کروا رہی ہیں، بی بی مقتل میں حسین کو اتارے گا کون؟ عجب نہیں کہ بی بی نے یہ جواب دیا ہو کہ یہ میرا کام تھا، میں نے کر دیا، مقتل میں اماں آئے گی۔ دشمن کو اس جنگ کے اختتام کی بڑی جلدی ہے، بہت جلدی ہے۔ ادھر سے نانا محمد مصطفیٰ جام لے کر حسین کی تشنگی برداشت نہیں کر پا رہے، ان کو بھی حسین کے آنے کی بڑی جلدی ہے۔ جب آقا حسین نے گھوڑے پر یہ سفر شروع کیا اور آخری نبرد کے لیے نکلے اور دشمن پر حجتیں تمام کرنے اور ان کو تہ تیغ کرنے کے لیے نکلے اور مارکے کو اپنے اختتام تک پہنچانے کے لیے نکلے، جب چند قدم وہ سواری آگے چلی تو بابا حسین نے ایک آواز سنی، پیچھے مڑ کر دیکھا چھوٹی سی بچی دوڑتی چلی آ رہی ہے۔ بابا حسین رکے، بیٹی سکینہ کیا بات ہے بابا؟ ایک مرتبہ گھوڑے کی زین سے بیٹی کے کہنے پر زمین پر آئیے، بڑے رحم دل تھے، حسین کی بڑی پیاری تھی سکینہ، گھوڑے سے خود کو اتارا، زمین پر بیٹھے، بیٹی کو آغوش میں لیا۔ سکینہ نے کہا بابا میری آخری تمنا پوری کر دیجئے۔ مقتل کے جملے ہیں، سکینہ کہتی ہیں بابا آج میرے سر پر اس طرح سے شفقت کا ہاتھ پھیریے جیسے یتیموں کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا جاتا۔ بیٹی ابھی میں زندہ ہوں، تمہیں یتیمی کی یاد آ گئی۔ سکینہ جدا نہیں ہو رہی ہے، جنگ کا شور ہے، اس غل میں جدا شہ سے نہ ہوتی تھی سکینہ، اس غل میں جدا شہ سے نہ ہوتی تھی سکینہ، پھیلائے ہوئے ہاتھوں کو روتی تھی سکینہ، وہ کہتی تھی ہمراہ مجھے لے لو تو جاؤ، میں کیا کروں مقتل میں اگر جا کے نہ آؤ، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر،
ہائے 11 محرم اور 13 محرم کی سیدانیاں، ہائے کوفہ و شام کا بازار، فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، چھاتی پہ سلائیں گی تمہیں رات کو مادر۔ وہ کہتی تھی، سنو گے عزیزو، وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر۔ وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر، فرماتے تھے بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر، شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ آج وہیں سوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ آج وہیں سوئیں گے بی بی۔ سکینہ کہتی ہیں کیسی ہیں یہ باتیں، میرا دل روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے مقتل میں کوئی سوتا ہے بابا۔ عزیز و حسین ابن علی روانہ ہوئے، سکینہ کی پھوپھی کے سپرد کیا، چلے دشمن پر حجتیں تمام کی، لیکن ان بے معرفتوں پر حسین ابن علی کی تبلیغ کا اثر ہونے والا نہ تھا۔ حسین ابن علی نے جنگ جاری رکھی۔ عزیزو 1950 وہ ہیں کہ جو حسین ابن علی کی تلوار سے تہتے ہوئے ہیں۔ ذرا حسین کی پیاس کا بھی تصور کرو، 1950 کا بھی تصور کرو، زخمیوں کی تعداد اس سے زیادہ ہے۔ عزیزو حسین ابن علی نے مقتل کے جملے 7 حملے کیے علی مرتضیٰ کے شیر دل حسین ابن علی نے، لیکن یہ حسین 3 دن کا پیاسا بھی ہے، بھوکا بھی ہے، تھکا ہوا بھی ہے، یہ سارے لاشیں بھی اٹھا چکا ہے، لیکن مقتل کہتی ہے قادسیہ تک پیچھے دھکیل دیا اس لشکر اعداء کو۔ بس وہ لمحے قریب ہے، بس آخری چند جملے سن لینا عزیزو، نوکری تمام ہوئی۔ حسین نے ایک منظر دیکھا کہ جب آسمان سے ایک پیغام نازل کیا گیا کہ اے حسین، اے میرے پیارے حسین، اے میرے پیغام کو بچانے والے حسین، اے اپنی نانا کی شریعت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے والے حسین، ذرا نگاہ تو کرو، زمین و آسمان کے درمیان ہر طرف ملائکہ ہیں، آتش کے گرز لیے اپنے ہاتھوں میں ہیں۔ حسین ایک اشارہ کر دو، ان کافروں کو نابود کر کے رکھ دیں گے۔ لیکن آقا حسین کو اپنے بچپن کا وعدہ یاد تھا۔ آقا حسین اس منزل شہادت پر فائز ہونے کے قریب تھے۔ وہ پرچہ آسمان کی طرف پلٹا کر عرض کرتے ہیں پروردگارا، اگر حسین کو 70 مرتبہ بھی شہید کیا جائے، حسین تیرے دین کی نصرت سے کبھی منہ نہ موڑے گا۔ بس پھر ندا آئی کہ حسین اگر تمہارا یہی فیصلہ ہے تو پھر جنگ روک دو، وقت شہادت قریب ہے، جنگ روک دو، لاشوں پر لاشیں لا چکے، بس اے حسین بس آخری جملے، لاشوں پر لاشیں لا چکے، بس اے حسین بس، تیروں پر تیر کھا چکے، بس اے حسین بس، زخموں پر زخم آ چکے، بس اے حسین بس، ہم تم کو آزما چکے، بس اے حسین بس، گردن جھکا دو خنجر بیداد کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے۔ ہائے سجاد، کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے۔ بس عزیز و حسین نے تلوار کو روک لیا، 4000 تیر اندازوں نے حملے کی تیاری کی۔ اب حسین سنبھل نہیں پا رہے، سینے پر تیر، پیشانی پر پتھر۔ حسین نے گھوڑے کی گردن میں اپنی باہیں ڈال دی۔ آخری خواہش تھی اپنے اس با وفا ذوالجناح سے کہ ایک میرا آخری کام کر دو، اے ذوالجناح مجھے اس گودی قتل گاہ تک لے کر چلا جا جہاں کل رات سے میری ماں میرا انتظار کر رہی ہے۔
عزیزو ذوالجنا حسین کو لے کر جا رہا ہے، پشت فرس پر جھکا ہوا ہے فارس دوش رسول، سوار دوش رسول پشت فرس پر جھکا ہوا ہے، 4000 تیر اندازوں کے تیر برس رہے ہیں، نہ جانے وہ چند قدموں کا فاصلہ یا جتنا بھی فاصلہ تھا اس ذوالجنا کی پشت پر حسین نے کیسے عبور کیا، بالآخر وہ مرحلہ آیا۔ حسین ایک بار نہیں گرے، 2 بار گرے عزیزو۔ ایک بار حسین پہلے بھی گر چکے تھے، لعین نے ایسی ضرب لگائی تھی کہ حسین سے ٹھہرا نہ گیا تھا اور دوبارہ سوار ہوئے تھے۔ اب دوسری مرتبہ اترنے کا جب مرحلہ آیا تو مقتل کے عجیب جملے ہیں عزیزو۔ حسین کے بدن پر اتنے تیر پیوست تھے کہ اب حسین جب زین سے زمین پر آ رہے ہیں نا عزیزو تو مقتل کے جملے ہیں۔ امام زمانہ کی زیارت میں بھی یہ جملے ہیں۔ مقتل کہتا ہے کہ حسین کا بدن زمین تک نہ پہنچا، حسین کا بدن تیروں پر ٹھہر گیا۔ نہ جانے کس طرح سے حسین ابن علی نے اپنے آپ کو خاک گرم کربلا پر لٹایا ہوگا، اس کیفیت کو کوئی سمجھ نہیں سکتا عزیزو۔ بس مرحلہ آگے بڑھتا رہا، مرحلہ آگے بڑھتا رہا۔ دشمنوں نے جب حملہ کیا نا عزیزو اور رسول اللہ کی اس سواری کو عمر سعد نے لینا چاہا تو حسین رہے، حسین کے اکبر تو اکبر رہے، عباس تو عباس رہے۔ کہتے ہیں مقتل کے جملے ہیں، جب دشمن نے ذوالجنا کو گھیرا نا عزیزو تو مقتل لکھتا ہے ذوالجنا نے اپنی ٹاپوں سے 40 دشمنوں کو فنار کیا۔ حسین کی حفاظت ذوالجنا کر رہا ہے، کبھی تیر کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی حسین کے بدن کو استشمام کرنے کی کوشش کرتا ہے، بہت پریشان ہے کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ بس وہ خیال آیا کہ جب بھی کوئی شہید ہوتا تھا نا تو اس کی خبر حسین خیموں میں لے کر جاتے تھے۔ بس اس نے حسین کے سینے کا خون اپنی پیشانی پر لگایا، خیموں کی طرف چلا۔ نہ جانے بیویوں نے وہ منظر کیسے دیکھا ہوگا، نہ جانے سکینہ نے اس سے کیسے پوچھا ہوگا، ام سو کے یا ابھی حل سو کے یا ابھی ام قتل عطشانہ، کہ اے ذوالجنا یہ بتا میرے باپ کو پانی پلایا گیا یا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ بس عزیزو زینب طلع زینبیہ پر آ چکی، وشمر جالس علی صدر الحسین، وشمر جالس علی صدر الحسین۔ انبیاء صف بنائے کھڑے، فرشتے کربلا کے میدان میں، بس شمر نے ضربیں لگانا شروع کی۔ پہلی ضرب لگی، آدم نے منہ موڑا، پروردگارہ دیکھنے کا حوصلہ نہیں۔ دوسری ضرب لگی، نوح نے منہ موڑا۔ تیسری ضرب لگی، ابراہیم منہ موڑ کے جا رہا ہے۔ ضربیں لگ رہی ہیں، کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی، اماں اماں، انبیاء حسین کو چھوڑ کر جا رہے، اماں زہرا تو حسین کا بدن چھوڑ کر نہ جانا۔ خاک گھر میں کربلا کو اکٹھا کیا، گلا کٹ رہا ہے، کٹے گلے سے آواز آ رہی ہے، رضن بے قضائے کا و تسلیمن لامرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ رضاً بقضائه وتسلیما لأمره۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ۔